اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھی۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 23 رمضان المبارکہ سن 1443 ہجری کی نماز فجر اپنی جامع مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں درس قرآن و حدیث کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ آج کی ہمارا جو موضوع ہے آج کا بڑا پیارا ہے، وہ موضوع ہے میں نثار تیرے کلام پر۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! اس میں ہم نے برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کو موضوع بنایا ہے۔ آپ سماعت کریں گے تو ہم بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارشاد فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، یعنی حضور ہماری ذات کے لیے بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ آگے قرآن کریم اعلان کرتا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، اور اللہ کو فرمایا کلام مجید میں، اور اس کے لیے اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ یعنی جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی پیروی بہت ضروری ہے، اور اشد ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو حضور کی ذات والا صفات جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ماڈل حضور کو بناؤ۔ نمونے کے طور پر اللہ کے قرآن نے بیان کیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر پیروی ہی کسی کی کرنی ہے تو اس پاک محبوب کی کرو جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی ذات والا صفات کے بے شمار پہلو ہیں، آپ کی ذات والا صفات کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں میں ایک پہلو ہے کلام کی اہمیت متکلم سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کلام کی اہمیت متکلم سے ہوتی ہے، کلام کرنے والے سے ہوتی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ بہت پیارا کلام ہے، میٹھیاں بولیاں والا۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے! تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شعر کو میں لے کر کے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو لے کر کے آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کو برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے پڑھا ہے، ترجمہ خلاصے کے طور پر پیش کیا۔ اب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر جو ہے
اس کی بار بار تکرار کرنے کو آج دل کرے گا میرا۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ان کی شخصیت تقریباً 120 علوم کے شہنشاہ ہیں۔ یہ دہرائیے، کتنے علوم کے؟ 120۔ اونچی بولیے گا، 120۔ اور اونچی بولیے گا۔ اب مزید ان علوم کی جب شاخیں نکالی ہیں لوگوں نے تو 200 علوم تک پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کئی علوم تو ایسے ہیں کہ جو آپ کی ذات پر ہی ختم ہو گئے۔ آپ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور میرے سامنے جو لیپ ٹاپ میں اس وقت ہے فتاوی رضویہ شریف، وہ ایک کتاب، یہ فتاوی رضویہ شریف 33 جلدوں پر مشتمل ہے، اور جلدیں بھی موٹی موٹی ہیں جناب، اللہ اکبر۔ اب اس کی 30ویں جلد میں کھول کر کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ سماعت کریں گے۔ 30ویں جلد میں ایک حدیث پاک پڑھنی ہے میں نے، کیونکہ کسی کی شخصیت کو پرکھا بھی اس کے کلام سے جاتا ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو کلام کیا ہے ہدایت بخشش میں یا فتاوی رضویہ شریف میں، حدیث کی جو ترجمانی کی ہے، آپ کیونکہ عظیم مفسر بھی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، تو محدثانہ انداز میں فتاوی رضویہ میں ایک حدیث بیان کی ہے، اس کے 12 معنی لکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ 12 معنی میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور وقت کا بھی آج میں لحاظ رکھوں گا از خود۔ اوکے جناب، اب آئیے۔ سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دارمی شریف کے حوالے سے یہ حدیث فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر چاہیں تو وہ بھی بتا سکتا ہوں، 210 سے لے کر 212 تک ہے یہ حدیث پاک۔ اس کے 12 معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں۔ حدیث بڑی کمال کی ہے، حدیث ہے اختصر لی اختصاراً، یہ حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے کمال اختصار کیا، یعنی میرے لیے کمال اختصار کیا۔ اب اختصار کا معنی مختصر، آج بات کرتے ہیں نا ہم، ٹائم از ویری شارٹ، مختصر ہے، کلام مختصر، گفتگو مختصر، بات چیت مختصر، کہیں جانا ہے تو سفر مختصر ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے۔ اچھا جناب، کتابیں کھولنے کا ٹائم کس کے پاس؟ لیپ ٹاپ، جلدی، مختصر۔ بھائی 1400 سال پہلے حضور نے کلام فرمایا اختصر لی اختصارا، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے، اتنا ہی شعر پڑھیں گے ہم، اونچی آواز میں پڑھیں گے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، جاگنا پڑے گا، میں نثار تیرے کلام پر۔ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے اس کے 12 معنی جو لکھے ہیں نا، ایک معنی اس کا یہ لکھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جوامع الکلم کا علم عطا کیا۔ جوامع الکلم وہ ہوتے ہیں کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں، مختصر ہوں، معنی صدیوں تک علماء بیان کرتے رہیں تو کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اختصر لی اختصاراً، کہ اللہ پاک نے میرے لیے کمال اختصار عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور نبی کریم کو اللہ کریم نے کمال اختیار بخشا، کلام اختصار کلام بخشا، تھوڑے لفظ ہوں، معنی کثیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کمال اختصار عطا فرمایا۔ بہت طویل اور بہت تفصیلی بات کو بہت تھوڑے الفاظ میں حضور
بیان فرما دیتے ہیں گویا کائناتی عالم میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو کوزے میں دریا کو بند کر دیتی ہے تو وہ حضور ہی کی ذات ہے۔ آج کہتے ہیں نا جناب مختصر بات مگر جامع، تو مختصر اور جامع بات کرنے والی جو کائنات میں ہستی ہے وہ صرف اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہی کا خاصہ ہے، انہی کا کلام ہے۔ میں نثار تیرے، بھولنا نہیں ہے آپ نے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آگے سنیے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، بڑا دلچسپ موضوع ہے آج کا، سبحان اللہ الکریم۔ اختصار علی اختصاراً کا دوسرا معنی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے لیے زمانہ مختصر کیا، میرے لیے زمانہ مختصر کیا، اور میری امت کو قبروں میں کم عرصہ رہنا پڑے گا، اور میری امت قبروں میں کم عرصہ ٹھہرے گی، رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب سے آخری امت ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، کیا بات ہے جناب۔ اچھا ایک بات بتلاؤ، ہمارے گرد و نواح میں قبرستان ہے، اور یہ ہماری مرکزی جامع مسجد انواری قبرستان والی کہلاتی ہے، سامنے بھی ہماری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، بائیں سائڈ پہ بھی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں جو کرونا کی وبا آئی اور ختم ہوئی، اور 2 سال 3 سال کے عرصے کے اندر بہت کچھ ہوا، بڑی معاملات میں تغیر و تبدل واقع ہوا۔ کرتینہ جس کو کہتے تھے، یا اپنے تلفظ میں جو بھی آپ کہہ لیں، اس بند کمرے کے اندر اس مخصوص جگہ پہ 15 دن کے لیے جب بندے کو رکھتے تھے تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اچھا اس 15 دن کے اندر نہ کوئی اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے بیچارہ، نہ کوئی ساتھ کھا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، ڈر خوف کی وجہ سے وہ 15 دن گزارنا کتنا مشکل تھا۔ اگر آدم علیہ السلام کی امت میں ہم ہوتے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کتنا عرصہ ہوتا، لیکن اللہ نے حضور کے صدقے میں آخری امت بنایا، اور قبر میں تھوڑا ہی عرصہ رہنے کی ہمیں زحمت اٹھانی پڑے گی، لیکن اس قبر میں بھی جب رہیں گے تو بقول اعلیٰ حضرت کے، جن کا یہ کلام ہے میں نثار تیرے کلام پر، انہوں نے کہا حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے۔ یہ جو میری بائیں سائڈ ہے یہ دل والی سائڈ ہے، تو ادھر سے آواز تھوڑی کم آتی، ادھر سے زیادہ آواز آتی ہے۔ میں نثار تیرے، میں نثار تیرے۔ سنیے جناب، دوسرا معنی اعلیٰ حضرت بیان کرنے کے بعد اب تیسرا معنی بیان کرتے ہیں، اور کمال کا معنی بیان کرتے ہیں سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اختصار علی اختصاراً، یہ فرمان رسول ہے کہ اللہ نے مجھے کمال اختصار عطا کیا۔ اب ایک تیسرے معنی میں 4 باتیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں، کیسا عظیم محدث ہے، کیسا عظیم مفسر ہے۔ کہتے ہیں میرے لیے میری امت کی عمریں بھی کم کی۔ اب پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوتی تھیں؟ 1000 سال، 1200 سال، 2000 سال، نہ جانے 3-3 ہزار سال تک ہوں گی۔ نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ 950 سال تو تبلیغ کا عرصہ بتایا جاتا ہے، اور میں نے کتاب میں پڑھا 1650 یا 1600 سال کی ان کی عمر تھی۔ اب اتنی طویل عمریں ہوتی تھی لوگوں کی۔ اب حضور نبی کریم نے فرمایا اختصار علی اختصاراً، میرے لیے کمال اللہ نے اختصار کیا، میری امت کی عمریں کم، جب عمریں کم ہیں تو گناہ بھی کم کریں گے۔ یہ ایک پوائنٹ کے دوسرا پوائنٹ ہو گیا، ایک پوائنٹ میں، تیسرے پوائنٹ میں دوسرا پوائنٹ ہو گیا، عمریں کم گناہ کم کریں گے۔ اور نمبر 3
فرماتے ہیں کہ تکلیفیں بھی کم اٹھائیں گے. اگر بھائی جان عمر ہوتی زیادہ اور ہارٹ پرابلم ہو جاتا، دمے کا مرض ہو جاتا، شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا، بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا، ایک بازو کٹ جاتا، دوسرا بازو کٹ جاتا، دماغ فیل ہو جاتا. اب عمر ہوتی 1000 سال تو بھائی یہاں تو 2-4 دن بھی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے بندہ اکتا جاتا ہے. کام کروں یا تیمارداری کروں، بچوں کا پیٹ پالوں یا ابو جی کا خیال کروں، بچوں کا پیٹ پالوں یا امی جی کا خیال کروں، بچوں کا پیٹ پالوں یا فلاں عزیز و اقارب کا خیال کروں. اگر عمر ہوتی طویل اور بیماری بھی ہوتی طویل، کیا کرتے؟ اب حضور کے کلام پر قربان جائیں، حضور کی ذات پر قربان جائیں، حضور کے انداز پر قربان جائیں، حضور کے انداز تکلم پر قربان جائیں. اختصاراً پہلا معنی بیان کیا، دوسرا معنی، تیسرا معنی بیان کرتے کہتے ہیں میری امت کی عمریں کم، گناہ کم کریں گے، تکلیفیں کم اٹھائیں گے، اور جنت کی ابدی نعمتوں تک پہنچنے میں انتظار بھی کم کریں گے. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے. اور اسی ایک پوائنٹ پر بیان کرتے ہوئے پورا وقت اسی پر لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے خود بخود اپنے اوپر آج پابندی لگا کر کے گھر سے آیا تھا، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں. لیکن ظاہری بات ہے روزانہ ہی چلنا ہے ہم نے، تو اس میں ہم نے کچھ ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. بہرحال سنیے، 3 معنی اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیے اختصاراً کے. اب چوتھا معنی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں اور کمال کا بیان کرتے ہیں، کمال کا معنی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں میری امت کے لیے طول حساب کو اتنا مختصر فرما دیا، اتنا مختصر فرما دیا. کتنا مختصر؟ اب اس پر میں نے کلام تھوڑا سا روک لیا ہے آپ کے سامنے. اب قیامت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے وہ دن ہے 50,000 سال کا. کتنا بڑا دن ہے؟ اونچی بولیے ذرا. اچھا میں یہ جو بیان کر کے جاتا ہوں نا تو پھر یہ سارا بیان سنتا ہوں جا کے، پھر اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں. سننے کے بعد میری ذمہ داری کرنے اور سننے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اب میرے بیٹوں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر دن میں لگے رہتے ہیں اس پہ. اب جب آپ کی آواز میں کم سنتا ہوں یا جب کیمرہ گھماتا ہوں تو آپ کے انداز بھی مجھے نظر آ جاتے ہیں. ابھی تو نظر آ ہی رہے نا، تو بعد میں بھی مجھے نظر آ جاتے ہیں. اور یہ پورا سال ہی جاری بات ہے، جب تک یہ یوٹیوب میں پڑا رہے گا آپ بھی اس میں نظر آتے رہیں گے. جب کوئی دیکھے گا، جب کبھی اللہ اکبر، تو پھر آپ کی یادگار بھی مجھے دکھائی دے گی کہ یہ بندہ توجہ سے بیٹھا، یہ نہیں بیٹھا. یہ کیمرہ تو دیکھ ہی رہا، یہ کیمرہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھ لے گا. اب ذرا سنیے، قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا. 50,000 سال. اب یہ میری بات نہیں ہے، نہ حدیث کی بات ہے. سورۃ المعارج پارہ 29، سورت کی آیت نمبر 4 کا ایک جز ہے. یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. وہ 50,000 سال کا دن، اور اس 50,000 سال کے دن میں حساب و کتاب. 50,000 سال کے دن میں حساب و کتاب. یہاں تو کبھی کبھار ہم براستہ موٹر وے لاہور کا سفر کریں نا، تو موٹر وے اترنے تک تقریباً کبھی کبھار آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے. لائن لگی ہوتی ہے، اور روڈ بند ہو جائے تو جناب کئی منٹ گزر جاتے ہیں. ریلوے پھاٹک بند ہو جائے تو کئی منٹ گزر جاتے ہیں. اب جناب قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، اور حساب ہونا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضور کے آخری امتی تک. یہاں تو بل بھرنے کے لیے جو نیٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے لوگ،
بل وغیرہ بھرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو لائن میں لگے ہوئے ہم نے دیکھے، درجنوں بندے لگے ہوتے ہیں لائن میں۔ اب یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، اب وہ اس میں صبح کو آتے ہیں، دوپہر تک وہ لوگ لگے رہتے ہیں، دوپہر تک لگے رہتے ہیں، اور دوپہر تک جناب والا نہ ان کو بھوک لگتی نہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ روزہ تو شاید ان کا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، بہرحال سنیے گا۔ اب حساب و کتاب کا دن ہے قیامت کا، اور قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، اور 50,000 سال کے دن میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اختصر علی اختصاراً، اللہ نے میرے لیے کمال اختصار عطا فرمایا، فرمایا وہاں بھی میری امت کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب سنیے، دل کرتا ہے میں آہستہ آواز میں یہ جملہ پڑھ دوں حدیث کی شرح کا، اور آپ کی آواز اونچی آواز میں سن لوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہا اے اللہ فرمائے گا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کر دیے، ایک دوسرے کے حق معاف کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میں نثار تیرے نہیں جناب، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ 4 معنی بیان ہو گئے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 210 سے لے کر 12 تک اس حدیث پاک کا جو مفہوم خلاصہ اور شرح بیان کرتے ہیں، اس میں سے 5واں پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کا 5واں معنی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں اختصر علی اختصاراً، فرمایا پل صراط کی جو راہ ہے نا، پل صراط کی راہ وہ ہے 15,000 سال کی راہ۔ کتنی بڑی راہ ہے جناب؟ بولنے کا انداز وہی رکھا کریں، بار بار بندہ مائک میں بولتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر بات ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب بندہ سنتا ہے تو پھر اسی کو بھی پشیمانی ہوتی ہے۔ اب پل صراط کی راہ ہے 15,000 سال کی۔ کتنی راہ ہے جناب؟ 15,000 سال کی راہ، اور گزرنا ہے، گزرے بغیر گزارا نہیں ہے، گزرے بغیر گزارا گزرے بغیر گزارا گزرنا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، گزرنا ہے، طویل راستہ ہے، 15,000 سال کی راہ پل صراط گزریے جناب۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ پل صراط تلوار سے تیز، بال سے باریک، جہنم کے اوپر بنا ہوا، اور جہنم کی آگ سیاہ کالی سیاہ آنکڑے لگے ہوئے ہیں، پکڑ پکڑ کر کے لوگوں کو جہنم میں گرا رہے ہیں۔ گزرنا پڑے گا، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، گزرنا پڑے گا۔ گزریے گزریے جناب۔ لیکن جس پیارے محبوب علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے بارے میں آج سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہترین ہے، یہ تمہارے لیے ماڈل، بہترین نمونہ ہے ان کی ذات تمہارے لیے۔ وہ فرماتے ہیں میری امت جب پل صراط پر آئے گی، اختصر علی اختصاراً، کیا بات ہے، میں نثار تیرے کمال کی بات پڑھنے لگا ہوں جناب۔ فتاوی رضویہ میں کمال کر دیا امام اہل سنت نے، کیا جانے لوگ امام اہل سنت کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا آلہ ان کے ہاتھ میں آ گئے تو بکواس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر، کلام کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پر۔ اعلیٰ حضرت کی
کتابوں کے نام بھی بندے کو پڑھنے نہیں آتے اور وہ اعلیٰ حضرت پر کلام کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا واہ، رکھ دیا جائے تمہارے سامنے فتاوی رضویہ شریف، پڑھ کے دکھاؤ فتاوی رضویہ شریف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت ہے، قصر رضا تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھاؤ. فتاوی رضویہ تو بہت بڑی کرامت ہے، تم ہدایت بخشش پڑھ کے دکھاؤ. میں نثار تیرے کلام پر. اختصار علی اختصار، میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن جو 50,000 سال کا پل صراط، 15,000 سال کی راہ ہے، اور وہاں میرا کمال جو اللہ نے مجھے عطا کیا. اختصار علی اختصاراً. اب میرا دل کرتا ہے میں جملے پہ زور نہ لگاؤں، آہستہ آواز میں پڑھ کر آپ کا زور لگوا دوں. میرے حضور فرماتے ہیں میری امت جب وہاں سے گزرے گی، اختصار علی اختصاراً، فرمایا آنکھ جھپکنے کی مدت میں گزر جائے گی. میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے. اور جن کی وجہ سے قیامت کا 50,000 سال کا دن جس میں حساب و کتاب ہونا ہے، وہ جناب والا مختصر وقت میں گزر جائے گا. اللہ اکبر. مختصر وقت میں گزر جائے گا. قیامت کا 50,000 سالہ دن جس میں حساب و کتاب ہونا ہے، وہ جناب والا اس انداز میں گزر جائے گا کہ لوگوں، اللہ فرمائے گا میں نے حقوق معاف کر دیے، ایک دوسرے کے حقوق معاف کرو اور جنت میں چلے جاؤ. پل صراط جو جناب والا 15,000 سال کی راہ کا ہے، آنکھ جھپکنے کی مدت میں گزر جائے گا. اس نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی سے فتوے لینے پڑیں گے؟ ان کی نعتیں پڑھنے کے لیے کسی سے فتوے لینے پڑیں گے؟ ان کا ذکر کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ ان کی سنتیں اپنانے کے لیے کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ ان کو حاضر و ناظر ماننے سے کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ ان کو مختار کل ماننے سے کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ اور وہ ان پر سلام پڑھتے ہوئے کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ نا، جس محبوب کے اتنے احسان ہیں، ساری زندگی بندہ ان پر درود پڑھتا رہے تو حق ادا نہیں ہوتا. میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر. آئیے جناب والا ہم آگے بڑھتے ہیں. سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھٹا معنی حدیث کا لکھا اختصار علی اختصاراً. اب آئیے میں نے بات کر دی ہے نا، حساب و کتاب کی بات کرتی ہے پل صراط کی، اور بات کرتا ہوں یہاں جو قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اب قیامت کا 50,000 سالہ دن کتنی دیر میں گزرے گا؟ جون کا دن بڑا ہوتا نا جی، ہے نا؟ سب سے بڑا کون سے جون کا دن ہوتا؟ ہاں ماشاءاللہ. دیکھو ماشاءاللہ حافظوں کو لقمے مل گئے اور میں نے لقمہ لے لیا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے. 22 جون کا دن سب سے بڑا ہوتا ہے نا. اچھا 22 جون کو، یہ تو جون کے مہینے میں روزے نہیں ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں جون میں بھی روزے رکھے ہیں. نابالغی کا عالم تھا جب سے ہم نے روزے شروع کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. اور دادی اماں ہمیں وہ روزہ رکھواتی تھی، اور وہ پھر وہ ان دنوں میں وہ کپڑے اوڑھ کر کے گیلے کر کے ہم جسم پر لپیٹتے تھے، اور دادی روزہ توڑنے لگا ہوں، دادی روزہ توڑنے لگا ہوں. وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. 48 سال کی کم و بیش عمر ہو گئی، 73 کی پیدائش ہے. تو بچپن کے جو اوائل کے دن تھے، بڑی شدت کی گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، بڑی شدت کی گرمیوں کے روزے ہوتے تھے. اکثر یہ بزرگ مجھے دیکھ کر کے آنکھوں میں کچھ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. انہوں نے تو اور بھی شدت کی گرمی کے دیکھے ہوں گے. پھر ہم نے اپنی زندگی میں سردی کے روزے بھی دیکھ لیے، اب پھر گرمی کے روزے دیکھ رہے ہیں. اب پتہ نہیں اللہ کرے کب تک زندگی ہے. حضور کے صدقے جب تک ملتی رہے یہ زندگی، حضور کے گن گاتے رہیں اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر قائم رہے. ادھر سے بھٹکیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے تو بھیڑیے کھا جائیں گے. اپنی تحقیقات کرو نا، کسی کی تحقیق کیا کرنی، پہلے اپنے گھر کی تحقیق کرو نا. میرے پاس کتنا سرمایہ، پراپرٹی میرے پاس کتنی، اس کا تو حساب کر لو. میرے عقیدے میں جھول نہیں ہے،
میرے عقیدے میں قرآن ہے، میرے عقیدے میں حدیث ہے، میرے عقیدے میں صحابہ ہیں، میرے عقیدے میں اہل بیت ہے، میرے عقیدے میں شہداء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، یہ سارے مدارات والے جو نظر آتے ہیں یہ ہمارے ہی عقیدے کے تو ہیں۔ تو کیوں جانا ہے ادھر ادھر، کیوں جانا، اپنا ایمان خراب کرنا ہے؟ بہرحال میں بات کر رہا ہوں قیامت کا 50,000 سال کا دن اور جون کا 22 جون کا دن بڑا، وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنے گھنٹے کا ہوگا پتہ کسی کو؟ ایک اندازے کے مطابق نہیں سر، جی سر کوئی طالب علم بتائے، آپ کا بھی امتحان ہے، کیا بات ہے۔ اچھا جناب چلیے 22 جون کا دن بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے اور غروب ہونے کا دورانیہ پورے 365 دنوں میں زیادہ عرصے زیادہ وقت کا یہ ہوتا ہے۔ تو اس دن اگر لائٹ بند ہو جائے، یو پی ایس بھی کام نہ کرے اور جنریٹر بھی خراب ہو جائے، گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کا ایسی بھی خراب، محلے کی پورے کی لائٹ بند، پورے پاکستان کی لائٹ بند، گھٹن، وہ 14-15 گھنٹے کیسے گزریں گے جناب؟ یہ تو معمولی گرمی ہے، کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج ہے، اس کی پشت بتائی جاتی ہے، اور قیامت کا جو دن ہوگا سوا نیزے یہ سوا میل پر آ جائے گا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین ہوگی، ہر انسان بڑھنا ہوگا۔ حضور سے پوچھا گیا پھر حیا، فرمایا کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اچھا وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن آقا کیسے گزرے گا؟ یہاں تو روزہ رکھ کر وقت گزارنا، موبائلوں پہ وقت گزارتے ہیں لوگ، عجیب و غریب کام دیکھ کر وقت گزارتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ تو مسجد میں آئے ہوئے ہیں، آپ درس قرآن و حدیث میں ہیں، 23 رمضان المبارکہ کا روزہ رکھ کے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کلام کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ سماعت کیجئے، قیامت کا دن جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ حضور معافی، آپ کی امت کے لیے یہ قیامت کا دن کتنی دیر کا رہ جائے گا؟ فرمایا اختصر علی اختصاراً، میرے لیے کمال اختصار اللہ نے کیا، میری امت کے لیے خصوصی پیکج ہوگا۔ میری امت کے لوگ جتنی دیر میں 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، فرض کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں 50,000 سال گزر جائیں گے۔ میں نثار تیرے کلام پر اگر بیٹا چاہے تو ان سب کے ہاتھ بلند ہوئے بھی لے سکتا ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اسلامی بھائیوں، توجہ سے سماعت کرنا، جس نبی کی برکت سے 50,000 سال کا دن رہ گیا، 2 رکعت فرض نماز اتنا وقت میں اتنی جلدی چھٹکارا پا جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی اس نبی کا ذکر نہیں کرنا تو کسی کے باپ کا ذکر کرنا ہے؟ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ یہاں تو تھانے کچہری میں کوئی بندہ چلا جائے اور جاننے والا فون کر دے اور اسے چھوڑ دو یہ میرا اپنا ہے، وہ کہے سر حاضر، چھوڑ دیا، ساری زندگی بندہ کہے او میں فلانے دا فون کروایا تے مینوں جلدی چھٹی مل گئی۔ میں کیا اس کی ٹیسیاں کرتا ہے جس نبی کی وجہ سے 50,000 سال کا دن رہ ہی 2 رکعت جتنے وقت کا رہا، 2 رکعت جتنا وقت رہ گیا، فرض نماز 2 رکعت
فجر کی نماز 2 رکعت کتنی دیر میں پڑھی؟ ہم نے باجماعت پڑھی ہے یہاں، تو 8 9 منٹ 10 منٹ 11 12 13 15 منٹ لگا لو، اور بھائیان 15 منٹ میں بھی خشوع و خضوع سے پڑھ لیں تو بڑی طویل نماز ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، لیکن 50,000 سال کہاں، 2 رکعت فرض نماز کہاں؟ تو پھر کہنا تو پڑے گا نا اعلیٰ حضرت کو، میں نثار تیرے کلام پر، اللہ اکبر، میں نثار تیرے کلام پر گڑی جلدی سے وقت اپنا سمیٹ رہی ہے، اور ابھی ہم نے 6 معنی بیان کیے ہیں۔ پنجتن پاک سے 4 یاروں کی نسبت سے 4، پھر پنجتن پاک کی نسبت سے 5، اب پھر خواجہ معین الحق کے والدین کی نسبت سے چھٹی کی نسبت سے 6واں معنی، اب چل مدینہ کے حروف کی نسبت سے 7واں معنی۔ اللہ اکبر، اختصر علی اختصار، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے کمال اختصار کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس کی شرح لکھتے ہیں، کہا اس کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے، کیا؟ فرمایا میری امت کو وہ کمالات حاصل کرنے کے لیے کم محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ کمالات حاصل کر سکیں گے وہ علوم و معارف جو 1000 سال کی محنت شاقہ محنت ریاضت میں پچھلی امتیں حاصل نہیں کر پائیں 1000 سال میں، میری امت کے لوگ، میرے صحابہ میری بارگاہ میں چند روز خدمت گزاری کر کے میرے اصحاب پر وہ علوم، اسرار، رموز منکشف فرما دے گا مالک، جو پہلے کی امتیں 1000 سال میں بھی نہیں حاصل کر سکتی، میری صحبت سے چند دنوں میں ہی میرے امتی صحابہ حاصل کر لیں گے۔ پہلے کی امتیں 1000 سال عبادت کرتی، شب قدر قریب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر جو اس میں عبادت کرے، اس کی عبادت کرنا شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے بھی کسی نے عبادت کی ہو تو یہ امت ایک دن عبادت کر لے تو بہتر ہے۔ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں اگر 1000 سال بھی انہوں نے محنت کی ہو تو ان کی 1000 سال کی محنت ایک سائڈ پہ رکھ دو، ادھر حضور کا صحابی آیا، جنگ ہو رہی ہے، غزوہ جاری ہے، اس نے کہا حضور میں آپ کی ذات پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی تجھے۔ جنگ ہو رہی ہے، حضور کا کلمہ پڑھا، جنگ میں کود پڑا، شہید ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا آؤ، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس صحابی کو دیکھ لو۔ یعنی اس نے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ دینے کا موقع نہیں ملا، کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملا، جہاد کیا، آیا، لڑا، شہید ہو گیا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر تک نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، میں نثار تیرے کلام پر۔ سنیے جناب، چل مدینہ کے حروف 7 کی نسبت سے 7واں معنی بیان ہو گیا۔ اب جنت کے 8 دروازے 8واں معنی۔ حدیث ایک ہے، اختصر علی اختصار۔ آپ ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ آپ کہتے ہوں گے پتہ نہیں قاری صاحب صبح صبح آگے پکڑ ہی لیتے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں آپ کے سامنے بیان کریں، اور میں یوں سمجھیے سارے دن کے لیے توانائی مجھے اس بیان میں ملتی ہے، میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے بڑی محبت سے پڑھتا ہوں جناب۔ اچھا 8واں معنی بیان کرنے لگا ہوں۔ اختصر علی اختصاراً، فرمایا اللہ نے میرے لیے کمال اختصار کیا۔ حضور کتنا اختصار کیا؟ فرمایا فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 110 سے لے کر 212 تک کا مضمون پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھنا ذرا۔ فرمایا زمین سے لے کر عرش تک، زمین سے لے کر
پہلا آسمان نہیں، دوسرا تیسرا چوتھا نہیں، عرش کی بات ہو رہی ہے، عرش کی بات ہو رہی ہے، آسمان کی بات نہیں ہو رہی۔ زمین سے لے کر عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لیے ایسی مختصر کر دی گئی، اختصر علی اختصارا، ایسی مختصر کر دی گئی۔ موٹروے نے راستے مختصر کر دیے، ان کے نام کی تختیاں لگ گئیں، ان کے شکریہ ادا کیے۔ موٹروے 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 موٹروے، اور ایئر لائن جو سپیڈ جاتی ہے اور بڑی جلدی راستہ طے کر لیتی ہے، اس پہ بھی لوگ لائک کرتے ہیں، حق بھی بنتا ہے لائک کرنے کا۔ لیکن میرے حضور کے لیے زمین سے لے کر عرش تک لاکھوں برس کی راہ، حضور کا جانا آنا، جانا آنا، جانا آنا، پتہ سارے معاملات کو دیکھنا، تفصیلات کو دیکھنا، جنت و دوزخ کا معائنہ کرنا، سارا سفر سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی شریف میں کہتے ہیں صرف 3 ساعتوں میں ہو گیا۔ جانا بھی، مشاہدات کرنا بھی، پلٹ کر کے آنا بھی 3 ساعتوں میں ہو گیا۔ 3 ساعتیں، لوگ کیا سمجھیں ساعت کیا ہوتی ہے؟ چلیے میرے آقا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب نے نماز کے احکام کتاب لکھی ہے نا، تو یہاں آپ کے پاس ہوگی، یہ نظر آ رہی ہے مجھے۔ اسی کے شروع میں علم دین سیکھنے کے حوالے سے تفسیر کبیر کا حوالہ دے کر آپ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور نے فرمایا بھی تیری موت آنے میں 1 ساعت باقی رہ گئی ہے۔ 1 ساعت، اور یہاں 3 ساعتوں کی بات ہو رہی ہے، 1 ساعت باقی رہ گئی ہے۔ اس نے کہا حضور اب میں کیا کروں؟ فرمایا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ علم کا حلقہ ہے، یہ علم کی مجلس ہے، درس قرآن و حدیث ہے۔ میں ناچیز قاری محمد رمضان اتاری آپ کو حدیث کا درس دے رہا ہوں، قرآن کی آیت کی تفسیر بتائی، پڑھ کر سنائی ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ علم کا حلقہ ہے۔ 1 ساتھ فرمایا علم سیکھنے میں لگ جاؤ۔ وہ صحابی علم سیکھنے میں لگ گئے۔ راوی کہتے ہیں مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ عصر کے بعد کی بات ہے اور مغرب سے پہلے اندازہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ گھڑیوں کا ٹائم تو تھا نہیں، اندازہ کر لیتے ہیں کم و بیش 1 گھنٹے کی 1 ساتھ، جناب یہ اندازہ لگا رہے ہیں 1 گھنٹے کی 1 ساتھ۔ یہ نماز کے حکام کی یہ روایت تفسیر کبیر کے حوالے سے 1 گھنٹے کی ساتھ۔ اب حضور کا لاکھوں برس کی راہ طے کر کے جانا، وہاں مشاہدات کرنا، پھر پلٹ کر کے آنا، سارا رہ ہی 3 گھنٹے کا سفر گیا۔ اور جتنی تیز رفتار میرے حضور کی ہے لاؤ کوئی دنیا میں، تو پھر کہنا پڑے گا اختصار علی اختصارن کے تحت میں نثار تیرے کلام تیری ذات پر بھی نثار حضور، آپ کے کلام پر بھی نثار۔ چلیے بہت بات کو طول نہیں دیتے، 9واں معنی بیان کرتے ہیں، اور سب سے بڑا عدد 9 کا ہے۔ ہم 12 تک پہنچ جائیں گے، ہم نے سپیڈ تیز کر دی ہے، 12 تک پہنچ جائیں گے جلدی۔ 9 عدد سب سے بڑا ہے، اور فتاوی رضویہ میں 9واں معنی اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں اختصار علی اختصارن۔ فرمایا میرے اوپر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی، سبحان اللہ الکریم، کیا بات ہے! قرآن کریم سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، جو ایمان کا خزانہ ہے، ترجمہ پڑھنا ہو تو کنز الایمان، حاشیہ نور العرفان، خزائن العرفان، تفسیر پڑھنی ہو تو صراط الجنان فی تفسیر القرآن پڑھیے، علم کے خزانے ہیں، آسان۔ ویسے اور بھی علماء اہل سنت کی تفاسیر ہیں، تفسیر الحسنات ہے، ضیاء القرآن ہے، تبیان القرآن ہے، اور بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں تفسیرات۔ تو بہرحال سنیے گا، ذرا توجہ دیجیے گا۔ اب کیا ہے؟ فرمایا میرے اوپر جو کتاب اتاری
اس کے ورقے معدود، جس کو محدود کہہ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت معدود ورقوں میں تمام اشیاء گزشتہ آئندہ کا روشن مفصل بیان، جس کی ہر آیت کے نیچے جملہ بڑا پیارا ہے، ہر آیت کے نیچے 60 59 اور ایک 60 علم 60 علم موجود، ایک ایک آیت کے نیچے 60 ہزار علم موجود، جس کی ہر آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ کاپیوں کے، ڈائریوں کے، رجسٹروں کے، صفحات کے لاد کر بھر دیے جائیں، ایک آیت کی تفسیر کے 70 اونٹ بھر جائیں، اس سے زیادہ اور کیا اختصار متصور ہو سکتا ہے؟ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، یعنی قرآن پاک کے معین مختصر صفحات میں علم و حکمت کے وہ خزانے جمع فرما دیے کہ ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ میری بیٹی ایک 9ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، تو میں نے ایک دن اس کا بستہ، جسے بیگ کہتے ہیں آپ لوگ، وہ میرے بیڈ پہ رکھا، میں نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنا چاہا، تو اس دن سے یہ بات میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہی، اور میں نے اٹھانا چاہا، یقین کیجئے میں نے تو کہا ہلکا سا ہوگا، اور میرا اچھا خاصا زور لگا 9ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ کا، جناب اپنی بیٹی کا بستہ اٹھانے میں مجھے دقت محسوس ہوئی، تو میں نے کہا یہ 9ویں کلاس کی بات ہے بھائی جان، تو یہاں گزشتہ آئندہ تمام علوم اور ایک جلد اور مخصوص ورقے، اور جس کی ہر خبر سچی، اور حضور کے قلب پر اترا، حضور کے دل پر اترا، اور حضور کو اللہ نے سکھایا الرحمن علم القرآن، میں نثار تیرے کلام پر۔ چلیے جناب، عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ، 10ویں بات کرتے ہیں، اور بڑی جلدی بڑی عجلت میں جلدی پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ اختصر علی اختصاراً، فرمائے شرق سے لے کر غرب تک۔ اب اعلیٰ حضرت کی بولی ہے، یہ اپنی بولی کیا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرق سے غرب، جب مشرق و مغرب کی بات ہوتی ہے نا، تو شمال و جنوب جدا نہیں ہوتا، پوری دنیا مراد ہوتی ہے، کا شرق تا غرب، اتنی وسیع دنیا۔ چلو آپ اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں وہ میری بات پہ خاصا توجہ دیں گے۔ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو یہ دعویٰ جس نے کیا ہو کہ شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک جتنی دنیا میں نے پھری ہے، جی بھائی، جی جناب، وہ دعویٰ کرے کہ سارا کچھ جو اس میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے ملک ہیں میں نے پھرے ہیں، جتنے قبیلے میں نے پھرے، جتنے صوبے ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، قصبے ہیں، دیہات، اس میں کیا ہے میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا دنیا کہا جاتا چاند پہ پہنچ گئے، میں نے کہا زمین بھی کسی نے نہیں پھری، پہنچی ہوگی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرق تا غرب، اتنی وسیع دنیا، اور حضور فرماتے ہیں اختصر علی اختصاراً، یہ میرے لیے اتنی مختصر ہو گئی، اور جو کچھ اس میں ہے قیامت تک ہونے والا ہے، قیامت تک ہونے والا ہے۔ کأنما انظر الی کفی ہذہ، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک، یہاں شمال و جنوب بھی آ گیا، جو کچھ اس دنیا میں ہے قیامت تک ہونے والا ہے، کأنما انظر الی کفی ہذہ، میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ آواز اونچی چاہیے، اور اونچی آواز چاہیے۔ پوری دنیا کو کأنما انظر الی کفی ہذہ، اس طرح دیکھ رہا ہوں
جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو پوری دنیا میں پاکستان بھی ہے، پاکستان میں ملتان بھی ہے، ملتان میں جامع مسجد انواری بھی ہے، جامع مسجد انواری میں آپ بھی ہیں، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشرہ مبشرہ کی نسبت سے 10واں معنی ہم نے بیان کر لیا، اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں غوث پاک کی نسبت سے 11واں معنی۔ فرمایا اختصر علی اختصاراً، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، کیا بات ہے جناب، سنیے، کہا میرے لیے، میری امت کے لیے، اختصر علی اختصاراً، میری امت اعمال تھوڑا کرتی ہے، عمل تھوڑا، ثواب زیادہ۔ آپ اعتکاف پہ بیٹھے، آپ کو کہا حج و عمرے کا ثواب ملے گا، اشراق و چاشت پڑھنے والے کو یہ ثواب ملے گا، اور پہلی امتوں کے لیے جو اعمال شاقہ طویلہ طول والے عمل ہوتے، امت کے لیے مختصر عمل اور اجر و ثواب، انعام، عمل تھوڑا اور جزا کثیر۔ والدین کے چہرے کو دیکھو تو حج کا ثواب، فرمایا میری امت عمل تھوڑا کرے گی، ثواب زیادہ ملے گا۔ اختصر علی اختصاراً، میں نثار تیرے کلام پر۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، پہلے ربع زکوٰۃ دی جاتی تھی 25%، 100 میں سے 25 روپے، ہماری امت کے لیے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، ثواب میں وہی 50 نمازیں، حساب کرم میں 5 کا ثواب 50 نمازوں کا، میں نثار تیرے۔ اب آئیے 12ویں والے آقا پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت 12واں معنی لکھتے ہیں اختصار علی اختصاراً، فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 210 سے لے کر 212 تک میں مضمون پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ فرمایا اختصار علی اختصاراً، فرمایا یہ بھی حضور کے اختصار کلام سے ہے کہ ایک لفظ یعنی حدیث پاک اختصار علی اختصاراً کے اتنے کثیر معنی بیان ہوئے ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔